ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو الیان الکریم ان کانورزیشن. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا فیمس ڈاکٹر ہما بقائی. ہما آنٹی, thank you for being with us today. Thank you for having me, Elian. It's such a pleasure to have you sitting here and being in conversation with you. Absolute pleasure. You said میں آنٹی بلا سکتا ہوں. بالکل بلا سکتے ہو, میرا بالکل آنٹی سنڈروم نہیں ہے. My first question is کہ آپ نے اپنی پوری ایجوکیشن پاکستان سے کی ہے, right up until your PhD, لیکن سوچا یہ جاتا ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ to be successful in Pakistan you need to have foreign education. So do you agree or disagree? I agree. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فورن ڈگری ہے تو آپ بیٹر کوالیفائڈ ہیں, جس سے مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر آپ انڈیجنسلی ایجوکیٹڈ ہوں تو آپ کو بہت زیادہ سیلف ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, جو مجھے بھی کرنا پڑا. بٹ ہیونگ سیڈ دس, مجھے آئی واز ایبل ٹو بی دیر ویئر آئی وانٹیڈ ٹو بی, and it didn't become a barrier for me, so to say. تو میں نے اپنی پوری ایجوکیشن پاکستان سے کی, and I take a lot of pride in that, from my high school to my graduation to my masters to my PhD. So my career and my training has entirely been in Pakistan. میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوا, کچھ فیلوشپس کی, کچھ وزٹس پہ باہر گئے, بہت ساری کانفرنسز باہر اٹینڈ کی. اب بہت سارے باہر سے لوگ بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن آئی ایم سو گلیڈ, یہ میں نے پھر خالے پتہ نہیں الیان 1000 انٹرویوز دیے ہوں گے, مجھ سے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا, اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ دس, سو تھینک یو. آپ ایک سوشل میڈیا پرسنالٹی میں ہیں, یو آر ویری ووکل اباؤٹ سوشل ایشوز. سو آپ کے خیال میں سوشل میڈیا نے کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کیا ہے ان چینجنگ دا وے دیٹ جسٹس از پرووائڈیڈ اینڈ جس طرح سے ایشوز کو سامنے لایا جاتا ہے؟ دیکھیے, وہ سٹیزن جرنلزم ہے نا, تو اس نے ہر شخص کو جس کے پاس لکھنے کی طاقت ہے, آرٹیکولیٹ طور سے بات کرنے کی طاقت ہے, اس کو اتنی ہمت دے دی ہے, اور ایک ہمت سے زیادہ ایک وینیو دے دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یو کین گیٹ یور پوائنٹ اکراس. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب جو پوری لبرل میڈیا, لبرٹائن میڈیا تھیوری ہے, میرے خیال ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کنٹرولز ہیں وہ کمزور ہو گئے. جتنی بھی پاورفل اسٹیٹ ہو, آلٹرنیٹیو بات نکل ہی آتی ہے. آپ نے کنٹرولز کی بات کی, اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ دیر آر 2 schools of thought when it comes to media. ایک یہ کہ میڈیا ہمارا فری ہے, اور دوسرا یہ کہ میڈیا ہمارا کنٹرولڈ ہے. سو یو آر ویری ووکل, آپ نے میڈیا پہ بہت باتیں کی ہیں, تو کیا آپ کو یہ کنٹرول کی وائب کبھی آئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے جی, میں نے اپنا کریئر پی ٹی وی سے شروع کیا تھا, تو کنٹرول کی وائب تو تھی. خوف یہ نہیں ہوتا تھا کہ پروگرام کی ریٹنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی, خوف یہ ہوتا تھا کہ پی ایم ہاؤس سے فون آئے گا کہ آپ, آئی یوزڈ ٹو ڈو اے لائیو شوز. میرے خیال ہے 2 دفعہ فون آیا پی ایم ہاؤس سے کہ پروگرام بریک لو, بند کرو پروگرام. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو مجھے دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں نے پی ٹی وی جوائن کیا مشرف کے زمانے میں, اور جب انہوں نے مجھے ہائر کیا تو میں نے کہا جی, میں اس وقت پرائیویٹ چینل کے ساتھ تھی, میں نیوز 1 کے ساتھ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ میرا کیا کریں گے, میں بہت کھل کے بات کرتی ہوں. دے سیڈ نہیں, آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پی ٹی وی جوائن کر لیا. مطلب یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی ان سم ویز, مشرف تھے, لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا. لیکن اس کے بعد میں نے 2 پولیٹیکل لیڈرشپس کے ساتھ کام کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی. دونوں جگہ دا ڈیزائر ٹو کنٹرول بہت زیادہ تھی. آپ اتنی ووکل ہیں آن سوشل ایشوز ان دا سوشل اسفیئر, کبھی پالیٹکس کا سوچا ہے آپ نے یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ میں پالیٹکس کرتی ہوں نا. پالیٹکس صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ الیکشنز لڑیں اور ایوان میں بیٹھیں. پالیٹکس یہ ہے کہ آپ کا ایشوز کے حوالے سے فہم ہو, آپ اس پہ بات کریں. میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ فارن پالیسی ہے, تو فارن پالیسی میں جہاں میں ان پٹ دے سکتی ہوں وہاں میں دیتی ہوں. آئی ایم ایون کلٹیویٹڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو ڈو دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ سیاست کا حصہ تو ہم سب ہیں اور ہونا چاہیے. میں کنونشنل سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتی, ٹریڈیشنل سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتی, ورنہ میرا خیال ہے کہ میں سیاست کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے, آپ ایک ایجوکیٹر بھی ہیں, یو آر اے پروفیسر, اینڈ سو کووڈ کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو ایوری تھنگ ہیز بن ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. کلاسز جو یونیورسٹیز میں ہمیشہ فزیکل رہی ہیں
اب وہ آن لائن کلاسز پہ جانا شروع ہو گئی ہیں. اب کچھ حد تک آئی تھنک واپس بہتر ہو رہا ہے. تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اڈیپٹ کیا گیا ہے اب تک, اور آگے کس طرح سے یہ سچویشن چلے گی؟ دیکھیے کوئی چوائس نہیں تھی نا, تو اڈیپٹ کیا. آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود آئی بی اے وہ پہلا ادارہ تھا جہاں ایک لمحے بھی ٹیچنگ میں بریک نہیں آیا. ہم نے شاید 3 ہفتے کا بریک کیا تھا, اور اس وقت میں آئی واز آلسو ڈین, سو آئی واز اے پارٹ آف رننگ دا اسکیم آف تھنگس. ہم نے بریک نہیں کیا, ہم امیجیٹلی آن لائن گئے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی تھا, ہم نے پھر بھی اسٹرگل کیا. اور میرا خیال اٹس اے ہیوج کمپرومائز. اور جو بہت لوگ پہلے بات کرتے تھے نا کہ شاید آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریپلیس کر دے گی, نہیں کر سکتی. فیس ٹو فیس ٹیچنگ, انٹریکشن از اے بال گیم وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے, انفارمیشن کو پروسیس پروفیسر ہی کرتا ہے, اور وہ نالج پھر نالج بن کے ٹرانسفر ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو فزیکل انٹریکشن ہے, جو کلاس روم ہے, اس 1.5 سال میں مجھے جتنی اہمیت کلاس روم کا احساس ہوا شاید پہلے نہیں تھا. ہم نے آن لائن پڑھایا بھی, آن لائن امتحان بھی لیے. وی آر ون آف دا بیٹر ماڈلس ان پاکستان ہو ور ایبل ٹو ڈو اٹ سکسیزفلی. ایگزامز بھی ہوئے, ہم نے بہت کنٹینیوٹی رکھی, بٹ اٹ از اے اسٹرگل. اور انکلوسیو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں جو ایلیٹسٹ پیراڈائم ہے, وہاں پہ بھی ایلیٹسٹ اسکولز میں بھی ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, اور وہ سب سے بڑا امپیڈیمنٹ تھا. ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ ڈاکٹرز سے بات کی تھی, اور انہوں نے بتایا تھا دیٹ کووڈ کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی مینٹل ہیلتھ پہ کافی نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. تو میرا سوال یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس پہ تو آیا ہی ہے, so one, have you noticed that in students yourself? Absolutely. I think there was a burnout. کہ ٹیچرز اور اسٹاف پہ بھی کیا امپیکٹ آیا سب پہ تھا. I think COVID took a toll on not just our physical health but also our mental health, and across students میں burn out تھا, faculty میں burn out تھا. پھر we were working from home, تو کوئی working hours نہیں تھے, جو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ working hours کی لمٹ ہی ختم ہو گئی تھی. I'm sick and tired of staring at the screen. میں نے بہت ویبینارز کیے. جو ویبینارز کر رہے تھے ان کے مزے ہو گئے تھے, because they could have global inputs at the click of a Zoom. But at the same time, جب میں پہلے سیمینارز کرتی تھی یا میں کانفرنسز کرتی تھی, تو اس کی ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی تھی. I went there, it was a social event, I networked, I spoke to people. I mean, جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے نا انٹریکشن کا, وہ بالکل سبٹریکٹ ہو گیا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ول لرن ٹو لیو ود اٹ اینڈ گیٹ بیک ٹو دیٹ سوشل انٹریکشن. مجھے پتہ ہے ان بچوں کا جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, اور انہوں نے صرف انسان کی شکل اسکرین پہ دیکھی ہے, اینڈ دیٹ از ٹیریبل. انہوں نے اپنی امیجیٹ فیملی کے علاوہ انہوں نے انسان نہیں دیکھے ہیں چلتے پھرتے, اینڈ دس ہیز کمپلیٹلی چینجڈ ہاؤ وی انٹریکٹ وتھ پیپل. تو میرا تو خیال ہے کہ مینٹل ٹول بہت ہائی تھا, اور ابھی پتہ چلے گا کہ یہ کاسٹ کہاں جا کے رکے گی, بیکاز کووڈ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اینڈ آلسو گریڈز وغیرہ بھی سفر کر سکتے ہیں ان دا لانگ ٹرم ایز ویل. گریڈس بھی سفر کیے, بچوں کا تھوڑا سا ایک کمفرٹ زون بھی کریٹ ہو گیا, چیٹنگ بہت ریمپنٹ ہو گئی, وہ آسانی بچوں کو بہت اچھی لگنے لگی, امتحانوں کے بغیر پروموشنز ہونے لگی. مطلب ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے, اور ابھی بھی ہم وی آر ویٹنگ ٹو گو بیک ٹو نارمل. ہمیں نہیں لگ رہا کہ شاید ہمیں اسی کے ساتھ جینا ہے, اور ہمیں اسے کیسے سمہاؤ بہتر بھی کرنا ہے. تو پازیٹیو اسپل اوور بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو اسپل اوور بہت ہائی ہے. آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, یوتھ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, سو واٹ آر 2 کوالٹیز آف ٹوڈیز جنریشن جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں, اور ایک ایسی کیا چیز ہے جو ان میں کمی آپ کو دکھتی ہے؟ میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے چیز اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے. مطلب دے آر انوویٹیو, دے آر کریٹیو, اینڈ دے آر فار اہیڈ آف اس. بہت بہت انوویٹیو اور کریٹیو جنریشن ہے. جو بات مجھے تھوڑی مشکل لگنے لگی ہے وہ شاید لیک آف فوکس ہے. میرا خیال ہے اس انوویشن اور کریشن کے ساتھ اگر فوکس کی میرج ہو تو اسکائی از دا لمٹ فار دس جنریشن. اور جو بچے یہ کر پاتے ہیں وہ واقعی ایکسیل کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بچے یہ نہیں کر پا رہے ہیں. دے گراس ہاپنگ, ٹریڈیشنل پیراڈائم سے رسی توڑنا چاہتے ہیں, دوسرا پیراڈائم پتہ نہیں ہے. تو یہ جو گراس ہاپنگ ہے یہ ٹف ہے. جو بچے اس کو اوور کم کر لیتے ہیں وہ
بہت آگے چلے جاتے ہیں. دوسرا مجھے لگتا ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے عالیان, پتہ نہیں تم مجھ سے اگری کرو گے یا نہیں, تو ہماری بڑی ریڈ لائنس تھیں جو پیرنٹس نے بنائی تھیں. اب مجھے لگا کہ پیرنٹس جو ہیں نا دے بینڈ بیکورڈز ٹو پلیز دا چلڈرن, اور اس بینڈنگ بیکورڈز میں کبھی کبھی ریڈ لائنس کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو جو پیرنٹس لنکڈ ہیں, کنیکٹڈ ہیں, اپنے بچوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ماں باپ بھی بہت مصروف ہو گئے نا, اپنے بچوں سے جڑے ہوئے ہیں, وہ آج بھی وہ ریڈ لائنز رکھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ایک بچے کو, ایک 18 سال 19 سال 22 سال کے بچے کو ریڈ لائن چاہیے. صحیح. مطلب بہت لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن جو مجھے ہٹ کرتا ہے از دی رائزنگ یوز آف ڈرگس ان یونیورسٹیز. اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جتنے بھی ویل آف گھر کا بچہ ہو, اگر اسے کھلے پیسے دیے جاتے ہیں اس عمر میں تو یہ خطرناک بات ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ مطلب دیکھیے اب ہم بہت بات کر رہے ہیں نا نور مقدم کے کیس کی. مجھے ایسا لگا کہ وہاں پیرنٹس اتنے زیادہ انڈلج انہوں نے کیا اپنی اولاد کو کہ کوئی بھی ریڈ لائن باقی نہیں رہی. تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ روک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کرنٹ ایشوز پہ آپ نے ابھی ایک بات کہی تو میں اسی پہ لے کے چلتا ہوں. ریسنٹلی ابھی جو افغانستان میں جو پولیٹیکل سچویشن پوری چل رہی ہے, آپ نے کچھ ٹائم پہلے آئی تھنک 2020 کے دسمبر میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا 21st century regionalism the impact on South Asia. تم ریسرچ کر کے آئے ہو. Yes, کرنا پڑتا ہے. And you also did a speaking session about Afghanistan, Pakistan and China. Yes. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس افغانستان کی سچویشن سے پاکستان پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ میرا خیال ہے جس طرح پاکستان افغانستان سے جڑا ہوا ہے کوئی ملک نہیں جڑا ہوا, اور یہ ایکویژن ریجنل پیس کو بھی امپیکٹ کرے گی اور گلوبل پیس کو بھی امپیکٹ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بہت تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. 2 گھنٹے بعد مجھے اس پہ ایک ٹاک کرنی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کیا تب تک کابل کی کیا صورتحال ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دس, مجھے اب اس بات کا یقین ہے کہ افغانستان میں امن اسی وقت آ سکتا ہے جب اندر سے فیصلہ ہو اور پیریفرل اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہوں. اور میرا نہیں خیال کہ طالبان پر صرف پاکستان اثر انداز ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ 2 اور امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں, ماسکو اور بیجنگ, اور آف کورس اسلام آباد, جو مشترکہ طور پر کام کر سکتے ہیں حصول امن کے لیے. لیکن پاکستان کے لیے افغانستان میں امن ایسا ہے جیسے ہمارے اپنے ملک میں امن, اور وہاں پہ بدامنی ہمیں ایسے چاہیے جیسے بلٹ ان آر ہیڈ. میرا خیال ہے یہ بات ہمیں کانسٹنٹلی بتانی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کووڈ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ میں نے یہ سوچا اور نوٹس کیا کہ جو خواتین تھیں جن کو گھر سے نکل کے باہر جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی, وہاں اب اس ورک فرام ہوم کلچر کی وجہ سے وہ اب اکانومی کو پرووائڈ کر سکتی ہیں اور اس میں حصہ لے سکتی ہیں. تو ڈو یو تھنک یہ ان خواتین کے لیے ایک اپرچونٹی ہے یا نہیں, اینڈ اف یو تھنک کہ ہے تو اس کا بیسٹ ایڈوانٹیج کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اپرچونٹی کم ہے اور کاسٹ زیادہ ہے, کیونکہ جو کام کرنے والی عورتوں نے بھی جب گھر سے کام کرنا شروع کیا نا, تو ہسبینڈ تو کام کر رہا تھا لیکن وہ گھر بھی مینیج کر رہی تھی اور کام بھی کر رہی تھی. اور جب بالکل انیشلی کووڈ آیا تھا تو اس کی ہاؤس ہیلپ بھی سبٹریکٹ ہو گئی تھی. تو ایوری بڈی واز ان دا ہاؤس, ایوری بڈی نیڈیڈ ٹو بی فیڈ, اینڈ دا رسپانسبلٹی واز اونلی ویمن. پھر اگر تم اسٹیٹسٹکس دیکھو نا, ایکچولی ڈومیسٹک وائلنس وینٹ اپ. پاکستان جیسے ملک میں ڈیورس ریٹ واز اپ بائی آئی تھنک 200%. مجھے لگا میں نے غلط پڑھا ہے, میں نے وہ اسٹیٹسٹکس دوبارہ دیکھی. سو ڈیورس ریٹ وینٹ اپ, ڈومیسٹک وائلنس وینٹ اپ. اور یہ اس پراکزیمٹی کی وجہ سے ہوا کہ آئی تھنک وی ری ڈسکورڈ آور سیلوز, کیونکہ ہم ایکچولی اپنے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ وقت کام کرنے والوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اور اگر آپ سونے کا ٹائم نکال دیں تو کم وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں. بٹ کووڈ چینجڈ آل آف دیٹ. آئی تھنک اٹ براٹ ان آلسو ایلیمنٹ آف کیئر, بٹ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوئیں. اور عورتوں کے لیے کووڈ میرا خیال ہے مردوں سے بہت زیادہ مشکل تھا. ٹھیک ہے, بہت زیادہ مشکل تھا. اینڈ ڈو یو تھنک کہ اس کا لانگ ٹرم میں کوئی سولوشن یا ایون شارٹ ٹرم میں کوئی سولوشن ہے؟ ڈو یو سی تھنگس بیکمنگ بیٹر وتھ ٹائم اور ناٹ؟ دیکھیے, آپ نے پہلے جرنلسٹ کی بھی بات کی تھی, اب آپ عورتوں کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے, جرنلسٹ کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی.
تو جینڈر گیپ میں آئی تھنک وی آر دی سیکنڈ لوئسٹ ایگزیکٹلی. تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں, یہ پروو ہیں اسٹیٹسٹکس سے, تو ہم اس سے آنکھ نہیں چرا سکتے. اور نہ معذرت کے ساتھ ہم اسلام کا آرگیومنٹ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. جو فریڈم اسلام عورت کو دیتا ہے پاکستان کلچرلی نہیں دیتا. یہ بات بالکل, ہم پیٹریارکل سوسائٹی ہیں, ہم کلچرلی ہمارے یہاں کنسٹرینٹس ہیں, اور ہم سلیکٹیولی اسلام استعمال کرتے ہیں عورت کے اوپر پیٹریارکل کنسٹرینٹس قائم رکھنے کے لیے. تو یہ تو اس میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بہت کھل کر بات ہو رہی ہے. آپ عورت مارچ کو بلاسفیمس کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, ہر سال عورت مارچ ہوتی ہے, زیادہ لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں, زیادہ کنٹروورشل تھیمز پبلک ڈومین میں آتی ہے اور ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور میرے خیال ہے کہ اب اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. وی ہیو اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز, وی ہیو اینٹی ہراسمنٹ لاز, مور اینڈ مور ویمن آر کمنگ آؤٹ. میں آپ کو بڑی اچھی سی بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا آپ اس کو ایئر کریں گے یا نہیں. جب یہ بار بار مجھے یہ بات, کیونکہ ہل گئے ہم سب نور مختوم کے کیس سے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسی لڑکیاں سامنے آئیں جو ہمارے بڑے ایلیٹ اسکولز میں پڑھتی تھیں, لائسیم اینڈ سیڈر اینڈ دس اینڈ دیٹ, وہ بچے اب کالجز یونیورسٹیز میں ہیں, اور لڑکیاں سامنے آئیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم ابیوز ہوئے تھے, اور اب ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دا فیکٹ کہ اب اس کے دس از ان پبلک ڈومین, اور جو وکٹم ہے وہ اب آ کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا نا کہ وکٹم بلیمنگ تھی, میرا خیال ہے وہاں ایک پیراڈائم شفٹ ہے. اب وکٹم ہوتی ہے وکٹم بلیمنگ ابھی بھی, لیکن اب کم ہو رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں, جو اگریسر ہے, جو اپریسر ہے, اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. مطلب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی معافی مانگنی پڑی جب ان کے اسٹیٹمنٹس ایسے گئے جو ریپ اپولوجسٹ کے طور پہ لیے گئے. سو آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج پیراڈائم شفٹ. So I'll try my best to live up to that, and it was great talking to you. Thank you very much. Thank you for having me. And on that note, this is Ilyan Al Kareem signing off.